تو بہرحال قیامت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک حتی یقاتل المسلمون الیہود، کہ جب تک ایک بہت بڑی جنگ اور بہت بڑا مقابلہ اور لڑائی جو ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین نہیں ہوتا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی یہودیوں اور مسلمان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا رہے گا؟ فرمایا فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کریں گے، یہودیوں کو ختم کریں گے۔ حَتَّى يَخْتَبِيَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فرمایا حتیٰ کہ مسلمان جب یہودیوں کو پیچھا کریں گے، مسلمان پیچھے اور یہودی جو آگے بھاگ رہا ہوگا خوف کے مارے، اور اس مسلم مجاہد سے جب بچنے کے لیے کسی پتھر کی اوٹ میں یا درخت کی اوٹ میں جائے گا تو درخت اور پتھر جو ہے وہ بول کر کہے گا یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی، درخت بولے گا، پتھر بولے گا کہ یہ یہودی جو ہے وہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور پھر مسلمان جو ہے وہ اس درخت اور پتھر کی اس خبر کو سن کر، آواز کو سن کر اس یہودی کا پیچھا کرے گا اور اس کو قتل کرے گا۔ کہ درخت اور پتھر بھی جو ہے وہ بول کر کہیں گے کہ اے مسلم، اے عبداللہ، میرے پیچھے جو ہے نا وہ یہودی چھپا ہوا ہے، فتعال فقتلہ، آؤ اور اس کو قتل کرو۔ الا الغرقد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک غرقد نامی درخت ہے، وہ درخت جو ہے وہ یہودی کی جو ہے وہ مخبری نہیں کرے گا، باقی ہر درخت جو ہے جس کے پیچھے چھپے گا یا پتھر جس کے پیچھے چھپے گا وہ پتھر بول کر کہے گا اور درخت بول کر کہے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کرو۔ ہاں، غرقد نامی جو درخت ہے نا، وہ درخت یہودی کی شکایت نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ من شجر الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے غرقد۔ یہ ایک درخت ہوتا ہے، کانٹے دار ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر یہ پیشین گوئی ہے کہ یہ غرقد، اسی لیے یہودی جو ہے غرقد نامی درخت جو ہے نا اس کی آباد کاری اپنے ملک میں بڑی کرتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کس قدر یقین ہے کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے بولتے ہیں، آپ کی پیشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کو یقین ہے کہ اگر محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ غرقد نامی درخت جو ہے وہ یہودی کی مخبری نہیں کرے گا، تو آج وہ اسرائیل کے اندر اس درخت کی جو ہے وہ آباد کاری کرتے ہیں کہ یہ ہمارا محسن ہے اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ ممد اور معاون ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ہماری ہیلپ کرے گا، اس لیے وہ اس کی آباد کاری زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جو مسلمانوں کا اصل میں ورثہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں دیگر فتوحات اللہ تعالی کی رحمت سے کی، ان میں ایک یہ بیت المقدس والی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف وہاں لے گئے تھے۔ پھر ان کے بعد سید صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر عزت عطا فرمائی، اللہ تعالی نے بیت المقدس فتح فرمایا، اور آج بھی مسلم دنیا جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا کہ جب ہمارا وہ قبلہ اول جو ہے وہ آزاد ہوگا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اور یہ 3 ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے کہ جس کی طرف رخت سفر باندھ کر کے اسپیشلی جو ہے وہ جا کے انسان نماز کی نیت کرے اور اجر اور ثواب کی نیت سے وہاں نماز پڑھے۔ یہ تیسرا وہ مقام ہے، پہلا مسجد حرام ہے اور دوسرا مسجد نبوی ہے، اور اسی طرح بیت المقدس ہے جو آج ظالم یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر بھی اس قبلہ اول کو آزاد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں جا کر وہاں نمازیں ادا کرنے کی جو ہے وہ اللہ موقع فراہم کرے، میسر فرمائے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو، اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ کافروں کو، یہودیوں کو جو مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے مظالم ڈھاتے ہیں اور ازلی دشمن ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ
کہ یہودی جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، ولن تردان کل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک اپنا آپ دین چھوڑ کر ان کے ساتھ مل نہ جائے، اس وقت تک یہ تمہارے جو ہے نا وہ دشمن ہیں اور تم پر راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم سادہ لوگ مسلمان ہیں، کبھی افغانستان کی پالیسی ہے، کبھی جو ہے نا وہ عراق کے اندر وہ ہمیں جو ہے وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں، ہم بھی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ چپڑی لبکی باتوں کے اندر آ کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہمدرد ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے جو ہے نا وہ محب اور وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو بھی جو اسلام کی قوت اور ایمانی پاور دی ہوئی ہے، چلو ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ذاتی طور پر تو ہو سکتی ہیں، ہمارے جو ہے نا اعمال کی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ایمانی جذبہ جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ اگر آج بھی جو ہے وہ ہمیں حکومت پاکستان جو ہے یا کوئی ایسا لیڈر کو مخلص جو ہے وہ کمان سنبھالے اور آواز دے تو اللہ کے فضل سے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا موقع پیدا کیا تو میری یہ نوجوان نسل، بوڑھے جوان سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کمزوریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب بھی ہمیں آواز دی جائے گی تو اللہ کی رحمت سے ہم حاضر ہیں۔ آخر میں پھر دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ خصوصی ان پر اپنی رحمتیں اور نوازشیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت اور طاقت دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔